اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہن بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے حوالے سے ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی، تو اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے بھی انفارمیشن مل جائے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ جمعۃ الوداع اور عید الفطر، یہ جمعہ ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، جسے ہم جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن ویسے بھی فضیلت اور برکت کا دن ہے۔ اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے اور اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کہا گیا ہے، اسی لیے اس دن بجائے ظہر کی نماز کے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس دن میں ایک ساتھ ایسی ہے جس میں ہر مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس دن عمل کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس دن درود شریف پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ قیامت قائم ہونے کے بعد جب مسلمان تمام جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہی وہ مبارک دن ہو جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھی عام حالات میں جمعہ کی فضیلت اور عظمت، مگر جب یہی جمعہ اور فضیلت کا دن ماہ رمضان میں پڑے تو اس کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کی اہمیت اور فضیلت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، اگر اول اشرا میں یہ دن پڑے تو اپنی سابقہ فضیلتوں کے ساتھ اسی دن رحمتوں کی بارش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دن رمضان مبارک کے دوسرے اشرے میں پڑے تو اس کی اپنی فضیلتوں کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آواز آتی ہے کہ اے مسلمانوں، اس اشرا کے اندر اگر مجھے معافی کرانی ہے تو آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور اگر یہی جمعۃ المبارک کا دن آخری اشرا میں پڑ جائے تو پھر کیا ہی کہنا ہے۔ اللہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عام ندا ہو جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، رحمت کی بارش ہو گئی، مغفرت کی دی گئی، اب آؤ جہنم سے خلاصی طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ چھٹکارا عنایت فرمائیں گے اور جمعۃ المبارک میں اس کی رحمت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم رمضان کے دن میں بھی حاضر نہ ہو سکا تو آج یہ جمعۃ المبارک کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اور فوراً اپنے لیے جہنم سے نجات حاصل کرے۔ اور اگر رمضان مبارک کے آخری اشرے میں پڑنے والا آخری جمعہ ہو تو پھر اس کی اہمیت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں اب دوسرا کوئی ایسا مبارک دن نہیں پڑے گا، اس لیے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مبارک دن کو بالکل ضائع نہ کرے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں میرے اسلامی بہن بھائی، اور پتہ نہیں اگلے رمضان ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگر اللہ نے اس ماہ مبارک کے اس آخری جمعہ کو ہمیں عطا کر دیا تو ہم اسے بالکل بھی ضائع نہ کریں، اور اس دن بھی وہ غافل رہیں جو لوگ عبادت سے محروم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے تو اللہ ہی حافظ ہے، ان کا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے بہت ہی بدبخت اور بدنصیب ہے وہ شخص جو کہ ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس ماہ مبارک میں وہ اپنی مغفرت طلب نہ کرے۔ اور اب اگر ایک شخص پورے ماہ مبارک میں غافل رہا اور اس نے اس ماہ مبارک کا حق ادا نہیں کیا تو اب بھی تھوڑا سا وقت ہے، اور یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہر عاقل شخص کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ بد نصیب اور بدبخت شخص، اگر اس کا آخری جمعہ کو بھی تو نے ہوش کے ناخن نہ لیا اور خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا تو پھر کس چیز کا انتظار کرے گا۔ ایک ایک دن کر کے پورا ماہ مبارک گزر گیا، رحمت اور مغفرت کے اشرے گزر گئے اور جہنم سے خلاصی کا اشرا بھی ہاتھ سے جا رہے، اور ماہ رمضان الوداعی کیفیت میں ہے، اور اس ماہ مبارک کو آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے سر پر پہنچ گیا۔ اب تو ہوش میں آ جائے اور اپنے آپ کو خدا کے دربار میں پیش کر دے اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ غلط کام نہ کرنے کا عزم کر لے اور آئندہ صحیح کام کرنے کا ارادہ کر لے، اور اس مبارک دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس مبارک دن ضرور بالضرور اپنے اس بندے کی توبہ قبول فرمائیں گے اور اس شخص کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں گے جن لوگوں نے ماہ مبارک کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری رحمت واسعہ سے مایوس ہونا کفر ہے۔ آخری اشرا میں جمعۃ الوداع کے علاوہ ایک اور اہم چیز شب قدر ہے، اور اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے لوح محفوظ میں دنیا پر اتارا ہے، اور پھر 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً حالات مواد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمان تک پہنچایا گیا، گویا کہ یہ رات قرآن مجید کے نزول کی بھی رات ہے اور عبادت کی بھی رات ہے، اس لیے ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ 21، 23، 25، 27، 29 رمضان میں اس مبارک رات کو تلاش کیا جائے اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور تلاوت سنی جائے، چونکہ قرآن مجید زبانوں کی آسمانی کتاب ہے اور جس کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر پورے ترجمہ اور طالب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے اب تک قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھا تو شرم حیا کی کوئی بات نہیں، اس ماہ مبارک سے وہ عزم کریں کہ قرآن مجید انہیں سیکھنا ہے، اور اس مبارک رات سے وہی اس نیک کام کو شروع کر دیں اور اپنے کسی ساتھی یا مسجد کے امام سے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیں تاکہ قیامت کے دن قرآن مجید کی سفارش و شفاعت کے مستحق بھی بن جائیں، خدا تعالیٰ کے سامنے رسوا بھی نہ ہو کہ انہوں نے قرآن مجید سیکھنے کے فرض سے غفلت برتی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے قرآن
इंसान क़यामत के दिन कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों के लिए खुदा ताला के सामने सिफारिश करेगा। दूसरा, जिन लोगों ने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी तो खुदारा अल्लाह ताला की इस कलाम पाक को अपने बच्चों के सीनों में हिफ्स कर दें और उनको इसकी तालीम दें, क्योंकि इसके मुतालिक हमसे सवाल किया जाएगा। जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि हमने अपने बच्चों को दीन की कितनी तालीम दी, इस वक्त फिर क्या जवाब होगा। कुरान मजीद की तालीम तो हर मस्जिद में बिला मुआवजा दी जाती है। इतना भी नहीं होता कि बच्चों को सिर्फ तालीम कुरान के लिए भेज दें। नज़ुल कुरान की अहमियत का ये मायने नहीं कि हमने शबीना कर ली, उसे जाग गए, बल्कि इसका तकाजा ये है कि हम खुद भी इस किताब की तालीम हासिल करें और इसके मुतालिब और मफहूम को समझने की कोशिश करें और इसके कवानीन पर अमल करें और अपने बच्चों और औलाद को भी इसकी तालीम दें। माह मुबारक के इख्तिताम की खुशी में अल्लाह ताला मुसलमान को एक दिन खुशी और जश्न के लिए अता फरमाया और इसलिए इस ईद को नाम ईद उल फितर यानी इफ्तार का दिन कहा जाता है। इस दिन रोजा रखना हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दीगर अक़वाम के लिए कोई न कोई खुशी के दिन होते हैं, हमारे लिए भी कोई खुशी या ईद का दिन मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकम शवाल अल मुकर्रम और 10 ज़िलहज्जा तुम्हारे लिए खुशी और मुसरत और ईद का दिन है। एक दिन रमजान मुबारक के इख्तिताम की खुशी में खुदा ताला की तरफ से तोहफे और दूसरा दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में तुम्हारे लिए मुसरत का दिन है और इसके अलावा मुसलमानों के लिए जुमा का दिन भी मुबारक और खुशी का दिन है। अब हमारे लिए काबिल गौर मसला ये है मेरे इस्लामी बहन भाइयों कि इस खुशी के दिन को किस तरह मनाया जाए और उसमें हमारा क्या अमल होना चाहिए। इसलिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमल हमारे लिए मिशल ले रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले चांद रात के बारे में फरमाया कि ये बहुत ही मुबारक रात है और पूरे माह का निचोड़ है। इस रात को खेल कूद में ज़ाया ना करो, बल्कि कोशिश करो कि इस रात को भी इबादत में गुजारो। अगर इबादत नहीं करते तो कम अज कम इस रात फजूलिया से परहेज करें। और हम लोगों का क्या हाल है कि हम इस रात में बाजारों में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, फुल आवाज में गाने बजाने शुरू कर देते हैं और घूमने निकल जाते हैं। तो ये सारी फजूलियात हैं, इनसे हमें परहेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए और अपने मामलात को अल्लाह पाक और उसके नबी के हिसाब से चलाएं और उनके बताए हुए रस्तों पर अमल करें। शुरू करते हैं 21वें रोजे के वज़ाइफ का जिक्र। तो पहली शब कदर यानी 21वीं शब को 4 नवाफिल पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा यानी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के पास सूरह इन्ना अंज़लना यानी कि सूरह कदर पढ़ें एक बार और सूरह इखलास यानी कुल शरीफ एक बार पढ़ें। बाद सलाम 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले के हक में फरिश्ते दुआ करेंगे। 21वीं शब में 2 रकत नफल नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर एक बार और कुल शरीफ 3 बार पढ़नी है। बाद सलाम 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। इसके बाद इस रात का एक खास वजीफा है, 21 मरतबा सूरह कदर पढ़ना जरूरी है। फिर 21वें रोजे के पूरे दिन के वज़ाइफ हैं। बाद नमाज फजर या हाफिज़ो 3 तस्बीह, बाद नमाज ज़ोहर या नासिरो 3 तस्बीह, बाद नमाज असर या बासितो 3 तस्बीह, बाद नमाज मगरिब दुआ जमीला 3 मरतबा और बाद नमाज इशा सूरह तलाक आयत नंबर 3 40 मरतबा पढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी और इन वज़ाइफ को पढ़कर आप अल्लाह ताला की बहुत बरकतें और रहमतें समेटेंगे। तो मुझे भी दुआ में याद रखें। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।